کرنے سے ایک چمپینزی 18 گھنٹے کھانے کو چباتا ہے جبکہ انسان ایوریج 2 گھنٹے چباتا ہے. یہ صرف اس لیے ہوا کہ وہ آگ کو اپنے اختیار میں لے سکا, کھانے کو نرم کر سکا, گوشت کو نرم کر سکا, اور اس کو چبانے کا وہ نہ ملا. اور وہ جو ہمارے ایوولوشن کے سائنٹسٹ بتاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت کھانے کے اوپر انرجی کم خرچ ہونی ہوئی تو زیادہ انرجی برین کے لیے اویلیبل ہوئی اور انسان نے سوچنا شروع کر دیا. اب کھانے پینے کے علاوہ انسان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آنے لگ گئے جو آفاقی سوال تھے. مثلا مجھے پیدا کس نے کیا ہے, مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا, مثلا یہ زلزلے کیسے ہوتے ہیں, یہ پہاڑ کیسے آتے ہیں. اس طرح کے سوال انسان کے ذہن میں آنے شروع ہو گئے. اور ہمیں پرانے تاریخ کے جو اساتذہ ہیں وہ بتاتے ہیں اس کے فطری نتیجے میں ان بلڈ انسان کے اندر ایک خیال پیدا ہوا کہ ان سب کا کوئی پیدا کرنے والا ہے. لہذا اولین انسان توحید کا قائل تھا اور یہ کہتا تھا کہ کوئی ایک پیدا کرنے والا ہے. اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں کہ اس 70,000 سال سے لے کر آج سے تقریباً 100-150 سال تک صرف کوئی بھی مذہب, کوئی بھی یعنی فرقہ, کوئی بھی تہذیب, ہر تہذیب میں ایک ڈیوائن, ایک پیدا کرنے والے کا کانسیپٹ تھا. چاہے ہندو ہوں, چاہے گریک یعنی ہماری وہ تہذیب ہو, چاہے ایجپشین ہو, چاہے جو سامی مذہب ہیں یہاں کے سارے, ہندو ہے, بدھ مت ہے, جین مذہب ہے, اور یہ یا چائنا کا جو کنونشنل مذہب تھا, ان سب کے اندر ایک پیدا کرنے والے کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ ضرور تھا, اس کا نام چاہے جو کچھ بھی ہو. اچھا, اس کے بعد نا دنیا میں ایک بڑی زبردست تبدیلی آئی, عجیب تبدیلی آئی. اور وہ تبدیلی, اس تبدیلی کو میں یہاں روک کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت انسان ہنٹر تھا نا, اس بات کو ذرا یہیں یاد رکھیے گا اور پارک رکھیے گا, تو انسان نے کچھ عرصے کے بعد جب یہ آگ کو قابو میں کر لیا تو ایک اور دور شروع ہوا جو کہ زراعت کا دور تھا. اور انسان نے دیکھا کہ ایک کسی جانور کو مار کے تو ایک دن کا گزارا ہوتا تھا, مگر زراعت کے ذریعے تو وہ 6-6 مہینے 8-8 مہینے کا غلہ اکٹھا کر سکتا تھا. اس کو ہم ایگریکلچرل ایج کہتے ہیں. اور اس ایج میں یہ ہوا کہ وہ بڑا انسان تھا جس کے پاس زمینیں زیادہ تھیں, جس کو لینڈ لارڈ کہتے تھے, جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بہت بڑا ہے. اسی لیے حکومتیں یورپ کو چھوڑ کر آ کر زمینوں پر قبضہ کرتی تھی. یہ سارا ہندوستان پاکستان قبضے میں تھا, یہ سارا ادھر آسٹریلیا قبضے میں تھا, کیونکہ جس کے پاس زمین زیادہ تھی وہ بڑا تھا. اچھا, اس کے بعد ایک اور دور آیا جس کو انڈسٹریل دور کہتے ہیں, پہیے کی ایجاد کے بعد. اب یہ ہوا کہ جتنی زمین سے آپ کما سکتے تھے, انڈسٹری سے اس سے لاکھوں گنا کما سکتے تھے, اس کو ہم انڈسٹریل دور کہتے ہیں. اور اس دور میں بڑا وہ تھا جس کے پاس مشینیں زیادہ تھیں, لہذا ہینری فورڈ بڑا تھا, اور اس طرح کے لوگ بڑے تھے جن کے پاس ٹاٹا بڑا تھا, جن کے پاس مشینیں بہت تھیں, جن کے پاس انڈسٹری بہت تھی. اچھا, اب یہ ہوا کہ اب پچھلے کوئی 30-40 سال سے انسان انڈسٹریل ایج سے ایک اور ایج میں آ گیا ہے جس کا نام ہے نالج ایج. نالج ایج دھوکے میں اس کا نام ہے, اصل میں اس کا نام ہے انفارمیشن ایج. علم اور اطلاع میں بہت فرق ہے, لیکن لوگ اس کو نالج ایج کہتے ہیں, مگر وہ ہے انفارمیشن ایج. جس کے پاس زمینیں زیادہ ہیں وہ بڑا تھا, پھر جس کے پاس مشینیں زیادہ تھی وہ بڑا تھا. اب یہ دور ہے جس کے پاس انفارمیشن زیادہ ہے وہ بڑا ہے. اس وقت دنیا کا امیر ترین آدمی وہ ہے جو اس ٹیشو پیپر کے برابر بھی کوئی چیز نہیں بناتا. فیس بک کا مالک کیا بناتا ہے؟ پاکستان کا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کتنا بجٹ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو ڈیفالٹ بچانے کے لیے؟ $45 بلین. 45 بلین ڈالر. اور ایک آدمی دنیا کا ہے, تو اس کو خیال آیا, جیسے آپ کو اچانک خیال آیا کہ آپ کوئی نیا برانڈڈ سوٹ خرید لیں, تو آپ کی انکم کا 0.00005% خرچ ہوگا, میں بھی اس سے بھی کم, تو آپ برانڈڈ سوٹ لے لیں گے. تو اس شخص نے ایک چیز خریدی ہے, اس کو شوق ہوا ہے, اور وہ خریدی ہے $42 بلین کی ایک بندے نے. اور پاکستان کو کتنی ضرورت ہے؟ $45 بلین. اور وہ جو چیز ہے وہ اس ٹیشو پیپر اور سوئی کے برابر بھی نہیں ہے, اس کا نام ہے ٹویٹر. اب $45 بلین کا ٹویٹر کیوں خریدا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں انفارمیشن ہے. لہٰذا میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے زمینوں والا بڑا تھا, پھر ہوا مشینوں والا بڑا, پھر ہوا انفارمیشن والا بڑا, اور انفارمیشن کا دوسرا نام تھا ڈیٹا. لہٰذا اب ذرا خطرناک باتیں شروع ہونے والی ہیں. لہٰذا آج سے تقریباً 50 سال پہلے یہ سوچا گیا کہ ڈیٹا اکٹھا کیا جائے. تو ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ڈیٹا کس کا چاہیے تھا؟ انسانوں کا. تو تمام انسانوں کو ایک کرامن کاتبین اس کے ساتھ لگا دیا گیا. اللہ پاک نے لگائے نا کرامن کاتبین, اور اس کرامن کاتبین کا نام ہے یہ موبائل فون.